ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی فون کے ٹچ ایونٹس کے ساتھ ایک اپلیکیشن بنائی. ہم نے ملٹی ٹچ ایونٹس کو ٹریک کیا, ڈفرینٹ فنگرس کے ساتھ لائنس ڈرا کی, اور وہ ہماری ایک ڈرائنگ اپلیکیشن تھی. پھر ہم نے اس میں کلرس ایڈ کیے, اور کلرس ایڈ کرنے کے لیے ہم نے اس میں بلاکس کو انٹروڈیوس کیا. بلاکس آر انونیمس فنکشنس جن کے تھرو کال بیکس امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ فنکشنس کو پاس کرتے ہوئے یو کین رائٹ دا کال بیک ان لائن. Then we used blocks with GCD. GCD is Grand Central Dispatch, which kind of gives tasks like functionality to Objective-C and iPhone applications. جس طرح سے ہم ٹاسک جو تھریڈ پول بیسڈ ٹاسک ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے تھے WPF اینڈ C# میں, اس طرح سے یہاں پہ ہم نے بلاکس یوز کیے یوزنگ ڈسپیچ سنک اینڈ ڈسپیچ اے سنک, اور اس سے ہم ڈفرینٹ کیوز کو یہ بلاکس ڈسپیچ کرتے تھے اور وہ اس کیو پہ رن ہوتے تھے ایز اے ٹاسک. اس میں ہم نے ایک اسپیشل کیو مین تھریڈ کیو تھی جس میں آ کے ہم یو آئی کی چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں, یو آئی ایلیمنٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اینی تھنگ ان دا یو آئی ایلیمنٹ ٹری کائنڈ آف لائک. جیسے WPF میں ہم نے یو آئی اپڈیٹ کرنا ہوتا تھا تو اسے صرف ان پٹ تھریڈ سے اپڈیٹ کرتے تھے. سملرلی یہاں پہ ہم اسے مین تھریڈ سے اپڈیٹ کرتے ہیں. دوسری ہم گلوبل کیو لے کے اس میں کنکرنٹ کام, ریئلی کنکرنٹ کام جو کہ یو آئی اپڈیٹ نہیں کرتے وہ اس میں کر سکتے ہیں. تو آج ہم ایک ایگزامپل لینے جا رہے ہیں جس میں ہم ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں لوڈ کریں گے اور پھر اسے اسکرین پہ شو کریں گے. اگر اس کے لیے ہم یہ بلاکس اور GCD نہ یوز کریں اور ڈائریکٹلی امیج کو لوڈ کریں تو جتنی دیر امیج لوڈ ہو رہا ہے ڈپینڈنگ آن یور نیٹورک اسپیڈ آپ کی ایپلیکیشن رسپانسو نہیں رہے گی. وچ از دا primary idea of a visual application is to keep it responsive at all times. Multi-threading is an integral part of a visual application, of an event-driven application, because we can't respond to events in a timely fashion if we don't delegate long time tasks to a separate thread or to a separate task, or in this case to Grand Central Dispatch with a block. So ہمارا جو overall idea ہوگا وہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک اسنکرونس ٹاسک ڈسپیچ کریں گے. اس میں ہم نے پہلے امیج لوڈ کرنا ہے, پھر اس امیج کو یو آئی ویو میں جو ہمارے پاس اسکرین ہے اس پہ اپڈیٹ کرنا ہے. تو اوور آل پکچر اس طرح سے ہوگی. ہم سب سے پہلے کیو لیں گے, کنکرنٹ کیو, اس کے بعد اس کنکرنٹ کیو پہ ہم اسنکرونسلی ڈسپیچ کریں گے, ایک امیج کا ویریبل بنائیں گے. وی ہیو ٹو مارک دیٹ امیج ویریبل ود __ block. I'll talk about why. Then we dispatch another task to download the image on the concurrent queue, and then another synchronous task dispatch on the main queue, اور یہ main queue میں ہم اس image کو show کریں گے. یہ جو __ block کی ڈیکلیریشن ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بلاکس ویریبلس کو ریڈ رائٹ ایکسیس کر سکیں. نارملی اگر جو کیپچرڈ ویریبلس ہوتے ہیں جو بلاکس کے باہر ڈکلیئرڈ ہیں وہ ریڈ اونلی اویلیبل ہوتے ہیں, ان کی کاپیز رکھ لی جاتی ہیں. بٹ ریڈ رائٹ ایکسیس کا مطلب یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ویریبل کو ایسی جگہ پہ ہم پوائنٹ کر رہے ہوں جہاں سے ہم اسے چینج بھی کر سکیں. کیوں یہ چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بلاک میں ہم نے اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور سبسیکوینٹ بلاک میں اس امیج کو اسکرین پہ شو کرنا ہے, اینڈ وی وانٹ اٹ دا سیم امیج. اگر ہم ایک کاپی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو وہ کاپی اسکرین پہ جب شو ہونے جائے گی تو اس وقت ویریبل میں کچھ نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کیپچرڈ ویریبل کو جو آؤٹر اسکوپ میں ہے, بلاک سے باہر ڈکلیئرڈ ہے, اسے آپ رائٹ بھی کر سکیں تو یو ہیو ٹو سے __ block. تو ہماری اوور آل آئیڈیا یہ ہوا اے سنکرونس ٹاسک ہم ایک ڈسپیچ کریں, اس میں یہ ویریبل بنائیں, پھر سنکرونس ٹاسک ڈسپیچ کریں وچ وڈ بلاک دس ٹاسک انٹل دس ڈاؤن لوڈنگ از فنشڈ. ڈاؤن لوڈ فنش ہوگی, اس کے بعد ہم یو آئی تھریڈ پہ ایک ٹاسک ڈسپیچ کریں, اور یو آئی تھریڈ پہ ٹاسک ڈسپیچ ہوگا جب امیج لوڈ ہو چکا ہوگا سنکرونس ٹاسک, اور وہ ٹاسک جائے گا اور وہ اسکرین پہ اسے شو کرے گا. تو لیٹس سی کہ یہ ایگزامپل ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم ویو ڈڈ اپیئر اس فنکشن کو اوور رائڈ کر رہے ہیں یا اس ایونٹ میں کام کر رہے ہیں, تو ویو جیسے ہی ڈسپلے ہوگا ہمارا ہم یہ امیج ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس پوائنٹ پہ وی نو دیٹ دا ویو آبجیکٹ ایگزسٹ. یہ ویو آبجیکٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے ویو میں امیج ایڈ کرنا ہے. سو دیٹس وائی وی آر ایڈنگ ٹو ویو ڈڈ اپیئر. ڈسپیچ __ جو ڈسپیچ کیو کی ٹائپ ہوتی ہے, کنکرنٹ کیو. ڈسپیچ گیٹ گلوبل کیو سے ہم نے کھول لی جس پہ ہم نارمل گلوبل ٹاسک
پیرلل ٹاسک اس میں ہم ڈسپیچ کرتے ہیں. دیر از اے مین کیو جس پہ یو آئی ٹاسک ڈالتے ہیں, اینڈ دیر از دس ادر کیو جس پہ ہم کنکرنٹ ٹاسک ڈال سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈسپیچ اے سنک کیا اس کنکرنٹ کیو پہ, کیرٹ سائن اگین فار دا بلاک کہ یہ بلاک ہے, اور پھر بریسز کے اندر بلاک کا کوڈ. بلاک یو آئی امیج پوائنٹر از نیل. میں نے بتایا تھا ابھی انڈرسکور بلاک کیوں آپ نے لکھا ہے, تاکہ آپ یہ جو سبسیکوینٹ بلاکس کے اندر سے اس ویریبل کو ایکسیس کر سکیں. دین دیر از وی وانٹ ٹو ایکچولی ڈاؤن لوڈ دا امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کا یو آر ایل چاہیے. یو آر ایل این ایس اسٹرنگ میں ہم نے رکھا, یو آر ایل ایس اسٹرنگ, اور یہ ایپل سے جو آئی پیڈ کا ایک ڈیفالٹ امیج ہے اس کا یو آر ایل ہم نے یہاں پہ ڈال دیا. ایٹ سائن میکس اٹ این این ایس اسٹرنگ. پھر این ایس یو آر ایل بنایا کیونکہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں یو آر ایل چاہیے. یوزنگ دا یو آر ایل ود اسٹرنگ فنکشن, اسٹرنگ یو آر ایل سے یو آر ایل آبجیکٹ بن گیا. ناؤ یو آر ایل آبجیکٹ سے ایک یو آر ایل ریکویسٹ بنانی ہے. So we did ns url request, url request is equal to ns url request with url. اس کے بعد اب ہم نے ڈیٹا کو ایکچولی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم ns url کنیکشن کا فنکشن یوز کریں گے, سلیکٹر یوز کریں گے, send synchronous request returning response error, یہ پورا سلیکٹر کا نام ہے. اور اس میں ہم ایک ns error آ سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ ایرر, تو اس کے لیے ہم نے ویریبل بنایا ns error pointer, ڈاؤن لوڈ ایرر از اکول ٹو نیل. Then the real data will be stored in ns data. So ns data pointer image data is equal to this URL connection پہ ہم نے سلیکٹر انووک کیا, جو URL ریکویسٹ بنائی تھی اسے پاس کی. ریٹرننگ رسپانس ہمیں نہیں چاہیے, اور ایرر ہمارے پاس ایڈریس آف دس ڈاؤن لوڈ ایرر ہم نے پاس کر دیا. اگر ڈاؤن لوڈ ایرر نیل ہے اور امیج ڈیٹا نان نیل ہے, دیٹ مینس ہماری ریکویسٹ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گئی. اس کیس میں ہم نے امیج از اکول ٹو یو آئی امیج ود ڈیٹا, اور اسے وہ ڈیٹا پاس کر دیا, اس سے یہ کورسپونڈنگ امیج کا آبجیکٹ بنا لے گا. وہ جے پی جی فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس میں سے یہ کر لے گا کہ اس امیج کو کس طریقے سے ڈسپلے کرنا ہے. اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو ہم لاگ کر رہے ہیں کہ کیا ایرر ہیپن ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سچویشن ہے تو ہم نے اسے لاگ میں انٹر کر دیا ہے, اف دیر از نو ڈیٹا کوڈ بی ڈاؤن لوڈیڈ فرام دا یو آر ایل. نیکسٹ پارٹ اگین کی پارٹ, کہ اب ہم اس امیج کو شو کرنا ہے. شو کرنے کے لیے ہم کنکرنٹ کیو میں سے نہیں کر سکتے. وی کانٹ ڈو اٹ فرام اینی ادر تھریڈ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ فرام دا یو آئی تھریڈ. یو آئی تھریڈ کیسے لیتے ہیں, ڈسپیچ گیٹ مین کیو سے وہ کیو لیتے ہیں, اور اس میں آپ جو بھی ڈسپیچ کریں گے وہ آپ کی مین ایونٹ کیو میں چلا جائے گا جو یو آئی تھریڈ رن کر رہا ہے. یہاں پہ ہم نے اف امیج از ناٹ اکول ٹو نل, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے امیج ڈاؤن لوڈ ہی نہ ہو سکا ہو, آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہ ہو, تو اگر وہ نہیں ہو سکا تو ایلس پارٹ میں وی سیئنگ امیج ازنٹ ڈاؤن لوڈیڈ, نتھنگ ٹو ڈسپلے. اور اگر وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, وی کریٹ اے یو آئی امیج ویو. یو آئی امیج ویو آپ کا ایک امیج کو اسکرین پہ شو کرتا ہے. سو وی الوکیٹڈ اٹ ان اٹ ود فریم. فریم میں ہم نے اسے سیلف ویو باؤنڈس دے دی, جتنا ہمارا کرنٹ ویو ہے اتنے ہی سائز کا ایک نیا یو آئی امیج ویو بن گیا. دین وی سیٹ امیج ویو سیٹ امیج, اس یو آئی ویو کو ہم نے وہ امیج پاس کر دیا. دین وی سے image view set content mode UI view content mode scale aspect fit. اس سے یہ ہوگا کہ وہ اسکیل ہو جائے گا اپروپریٹلی, یعنی آپ کی اسکرین کو فل کر دے گا امیج. ایڈ دا امیج ٹو دس ویو کنٹرولرز ویو. ابھی تک یہ ویو انڈیپینڈنٹلی بنا تھا, یہ اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا تھا, بٹ اب ہم نے سیلف ڈاٹ ویو جو کرنٹ ویو ہے اسکرین پہ اس میں ایڈ سب ویو امیج ویو کال کیا, اور جیسے یہ کیا اب ہماری ویو ہائرارکی میں ایک سب ویو آ گیا, اور اب یہ اسکرین پہ امیج شو ہو جائے گا. تو یہ بڑی پریکٹیکل ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ڈسپیچ سنک اور ڈسپیچ اے سنک کو یوز کر کے امیج کو سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کیا, پیرلل میں ڈاؤن لوڈ کیا, اور پھر واپس یو آئی کیو میں اسے اسکرین پہ یو آئی امیج ویو ڈال کے ایڈ کیا. یہ سارا اتنا ایزیلی پاسبل ہوا بیکاز آف بلاکس اینڈ جی سی ڈی. اسی کی مدد سے ہم نے بلاکس جو کیپچر کر رہے تھے ویریبل, اس کی وجہ سے ہمیں کوئی سنکرونائزڈ لاک پروٹیکٹیڈ ویریبلس نہیں یوز کرنے پڑے, کوئی سنکرونائزڈ ایکسیس نہیں کرنی پڑی, بلکہ ہم بلاکس کے ویریبل کیپچرنگ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے یا اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم نے بلڈ کیا ڈسپیچ سنک اور ڈسپیچ اے سنک کو یوز کیا, اور جی سی ڈی کو ٹاسک دیا کہ یہ کام پیرلل کرنا ہے, یہ واپس یو آئی کیو پہ کرنا ہے. تو یہ باقی کام جی سی ڈی نے ہینڈل کیا. ایک اور اسی طرح کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ڈسپیچ سنک اور اے سنک آپ کو اور کلیئر ہو اور آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ پتہ چلے. اس ایگزامپل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فائل بنائیں گے, اس فائل میں ہم 10,000 رینڈم نمبرز ڈال دیں گے. اگر وہ فائل آلریڈی کریٹڈ ہے تو ہم دوبارہ نہیں کریٹ کریں گے,
پھر ہم نے یہ کرنا ہے ان نمبرس کو ریڈ کرنا ہے اور سارٹ کر کے یوزر کو شو کرنا ہے. تو یوزر کو شو کرنے والا کام ہم پورا کوڈ نہیں دیکھیں گے. یو کین یوز اے یو آئی ٹیبل ویو. ٹیبل ویو میں ساتھ آپ اسے ارے ڈیٹا سورس دے دیں تو وہ آپ کا اسکرین پہ شو بھی ہو جائے گا. بٹ ان دس ایگزامپل وی آر کنسنٹریٹنگ آن ڈوئنگ تھنگ اسنکرونسلی کہ کیا چیزیں ہم بیک اینڈ پہ کر سکتے ہیں. سو ہیئر آر تھنگس کہ ہم اس فائل میں ڈیٹا سیو کرنا ہے. اگر وہ فائل نہیں بنی ہوئی، اگر وہ فائل آلریڈی بنی ہوئی ہے تو ہم اس میں سے ڈیٹا ریڈ کریں اور اسے سارٹ کریں. اور یہ سارے ہم اسنکرونسلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یوزر انٹرفیس چلتا رہے، اپلیکیشن رسپانسو رہے. کی آئیڈیا آف اسٹڈنگ ملٹی تھریڈنگ ود ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کہ آپ کا انٹرفیس ایکٹیو رہے. اس کے لیے ہم یہ دو ہیلپر فنکشنز یوز کرتے ہیں جو فائل کی لوکیشن سے ریلیٹڈ. سو فائل لوکیشن کے لیے وی گیٹ دا ڈاکومنٹس فولڈر. اس کے بعد ہمیں اس کی فولڈر کاؤنٹ 0 آئی ہے تو وی کین ریٹرن نیل. ادروائز ہمیں ڈاکومنٹ فولڈرز جو اس کے 0 انڈیکس پہ ملے وہ ہم نے یوز کیا اور اس میں ہم نے اسٹرنگ بائی اپینڈنگ پاتھ کمپوننٹ لسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ اس کے اینڈ میں ایڈ کر دیا تو یہ ہمیں فائل نیم ایک فائل لوکیشن کمپلیٹ مل گئی. تو یہ ہمیں آئی فون پہ ایک اپروپریٹ لوکیشن دے گا جہاں پہ ہم یوزر کی فائل اسٹور کر سکتے ہیں. ہیز فائل آلریڈی بین کریٹڈ. وی کریٹ دس پریڈیکیٹ فنکشن ٹو چیک اف دا فائل ہیز آلریڈی بین کریٹڈ. اس کے لیے ہم NS فائل مینیجر کا ایک آبجیکٹ کریٹ کریں گے اور فائل ایگزسٹ ایٹ پاتھ کا فنکشن یوز کریں گے اور اس کی بیسس پہ ہم ریزلٹ کو نو یا یس سیٹ کریں گے اور اسے ریٹرن کر دیں گے. ناؤ کمس دا ریئل انٹرسٹنگ پارٹ. یہ دو ہیلپر فنکشنز یوز کر کے ہم ریئل انٹرسٹنگ پارٹ کیسے کریں گے. سو اگین طریقہ وہی ہے. سب سے پہلے ڈسپیچ کیو لیں گے، کنکرنٹ کیو جو کہ گیٹ گلوبل کیو سے آپ نے لے لی. نیکسٹ یو کال ڈسپیچ اے سنک. ڈسپیچ اے سنک میں آپ نے اس کنکرنٹ کیو میں ایک بلاک ڈسپیچ کر دیا. بلاک اگین کیرٹ سائن بریسز کے اندر. اب اس میں ہم نے کیا کیا، ایک انٹیجر بنایا. نمبر آف ویلیوز ریکوائرڈ 10,000 نمبرز ہم رائٹ کرنا چاہتے ہیں. اف سیلف ہیز فائل آلریڈی بین کریٹڈ از نو. اگر فائل نہیں بنی ہوئی جو کہ ابھی ہم نے فنکشن لکھا ہے اس فنکشن کو یوز کرتے ہوئے تو دین وی ڈسپیچ سنکرونسلی آن دا کنکرنٹ کیو دا ٹاسک ٹو ایکچولی کریٹ دیٹ فائل اینڈ رائٹ دوز 10,000 نمبرس. اس بلاک کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ایک میوٹیبل ارے بنا رہے ہیں. ارے آف رینڈم نمبرس الوکیٹ کر رہے ہیں. انٹ ود کیپیسٹی نمبر آف ویلیوز ریکوائرڈ جو کہ ابھی ہم نے 10,000 پہ انیشلائز کیا ہے. کاؤنٹر بنا رہے ہیں. کاؤنٹر اس پہ لوپ کر رہے ہیں، فار لوپ. انٹیجر رینڈم نمبر اسے ڈیزائن کیسے کر رہے ہیں، آرک فار رینڈم نمبر کا فنکشن یوز کر کے اور اسے رینڈ میکس پلس 1 سے ماڈولس لے لیا. ہمارے پاس ایک انسائنڈ انٹیجر رینڈم نمبر آ جائے گا. پھر اسے ارے آف رینڈم نمبرس میں ایڈ آبجیکٹ نمبر ود انسائنڈ انٹ یہ سلیکٹر یوز کر کے ایڈ آبجیکٹ یوز کر رہے ہیں، اسے ایک نمبر ایڈ کر رہے ہیں. وہ نمبر ہم NS نمبر ود انسائنڈ انٹ. ریممبر کی جو انسائنڈ انٹ تھا یہ پریمیٹیو ٹائپ ہے، آپ اسے ڈائریکٹلی نہیں ایڈ کر سکتے. یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ارے کے لیے آپ کو ایک NS آبجیکٹ چاہیے. دیٹس وائی وی آر کریٹنگ این NS نمبر. اس کے بعد ہم یہ ارے آف رینڈم نمبرس کو رائٹ ٹو فائل اٹامکلی یہ فنکشن یوز کرتے ہوئے رائٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ رائٹ کر رہے ہیں، سیلف آف فائل لوکیشن کا ہم ابھی جو ہیلپر فنکشن لکھا تھا وہ کال کر رہے ہیں اور اس جگہ پہ یہ فائل لکھی جائے گی. سو ونس دس ٹاسک از کمپلیٹڈ وی ریزیوم ود دا کنکرنٹ کیو میں جو دوسرا ٹاسک چل رہا تھا جس نے ہیز فائل آلریڈی بین کریٹڈ اکول ٹو نو کا چیک کر کے اس کو ڈسپیچ کیا تھا. وہ پاز تھا. کیوں پاز تھا؟ بیکاز اس نے ڈسپیچ سنک کیا تھا، سنکرونس ڈسپیچ کیا تھا. اب ہم وہاں سے ریزیوم کریں گے. وی کریٹ اے میوٹیبل ارے رینڈم نمبر اکول ٹو نیل. اس کے بعد اب ہم نے ریڈ کا ٹاسک سنکرونسلی ڈسپیچ کر دیا. سو نیکسٹ ٹاسک میں اب ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں یہ سارے 10,000 نمبرس. اگین ہم نے if self has file already been created چیک کیا تاکہ ہمیں پتا ہو فائل آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. NS mutable array لاک کیا اور init with contents of file یہ کال کیا. اور کون سی فائل؟ سیلف فائل لوکیشن. سو فائل لوکیشن جو کرنٹ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اس میں جتنے انٹیجرز پڑے ان ساروں سے یہ ارے لوکیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے اس ارے پہ سارٹ یوزنگ کمپیریٹر یہ فنکشن یوز کیا. another function which uses a block. So comparator کیا ہوتا ہے؟ جو دو نمبرز کمپیئر کر کے بتاتا ہے کہ بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے. So sort using comparator میں یہ comparator پاس ہوا جس نے NS comparison result ریٹرن کرنا ہے اور اسے دو آبجیکٹس پاس ہو رہے ہیں. ID means NS object 1 and 2.
تو ہم نے چونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نمبرس ہیں، نمبرس میں کاسٹ کیا اور نومیرک کمپیریزن نمبر 1 کمپیئر نمبر 2 یہ ریٹرن کر دیا. سو یو کین سی کہ سارٹ کا میتھڈ کس طرح سے ایک بلاک میں ایک کمپیریٹر یوز کرتا ہے. تو یہ جب سارٹنگ چلے گی، ہر دو نمبر جنہیں اسے کمپیئر کرنا ہے اس کے لیے یہ بلاک انووک ہوگا، ایونچولی یہ ارے سارٹ ہو جائے گی اور اس ٹائم پہ یہ جو ہمارا سارٹنگ کمپلیٹ ہے اس کے بعد یہ جو ٹاسک ہے ڈسپیچ کی یہ کمپلیٹ ہوگا. اور چونکہ یہ ڈسپیچ سنکرونس ہوا تھا اب اس کا کالر وہاں سے آگے ریزیوم کرے گا، اور ریزیوم کر کے اس نے کیا کیا، ڈسپیچ اے سنکرونس ڈسپیچ کیا مین کیو پہ ایک اور بلاک. سو مین کیو پہ بلاک کیا، چونکہ اے سنکرونس ہے اس سے آگے ریزیوم کرے گا، اس سے آگے کوئی کوڈ نہیں ہے، یہ آؤٹر والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن جو اے سنکرونسلی مین کیو پہ ڈالا ہے وہ مین کیو کی ایونٹ کیو میں پڑا ہوا ہے. جب اس کی باری آئے گی تو وہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں رینڈم نمبرز کاؤنٹ جو ارے ہے اس کی کاؤنٹ گریٹر دین 0 ہے. اس پوائنٹ پہ وی ریفریش دا یو آئی. یہ جو لاسٹ میتھڈ تھا ریفریش دا یو آئی والا، دیٹ ول دا اونلی میتھڈ جہاں پہ آپ کتنی ٹائم یوز کرتے ہیں دیٹ میٹرس. سو اگر آپ یہ 5 سیکنڈ میں ریفریش کرتے ہیں تو 5 سیکنڈ کے لیے کچھ اور نہیں یو آئی پہ چلے گا. بٹ دا آئیڈیا از کہ ریفریشنگ کین بی ویری کوئک. آپ کے پاس جب پورا رینڈم نمبر کی ارے موجود ہے، سب کچھ ریڈی ہے، تو ریفریشنگ کین بی ڈن ان ملی سیکنڈس. یو جسٹ سیٹ اپ تھنگس اینڈ دین یو موو آن. آپ کے ایونٹس رسپونڈ ہونے لگ جائیں گے. سو اگر آپ ایک ایپ بنا رہے ہیں، جس طرح آپ ٹچز والی ایپ بنا رہے ہیں اور آپ اپنی 3 فنگرز سے ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی کام شروع کر دیا جو لیٹ سے 10,000 نمبر اس سے ریڈ کر رہا ہے، تو یوزر کو لگے گا کہ وہ لائنیں رک گئی ہیں اور اس کی وہ فنگرز آگے جا رہا ہے، لائنس کنٹینیو نہیں کر رہی. اور جب وہ آپ کا پیچھے کام کمپلیٹ ہوگا سڈنلی لائنس آپ کی ایسے فالو کرنے لگ جائیں گی. یعنی ایک دم سے رک کے بیہیویئر ہوگا. اور وہ رک کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ کوئی سنکرونسلی لمبا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اے سنکرونسلی کر رہے ہیں تو آپ کے ایونٹس رسپونڈ ہوتے رہیں گے. دیٹس واٹ وی کال ایک ایپلیکیشن انٹریکٹیو ہے. تو یہ جو لاسٹ میتھڈ تھا یہ کی میتھڈ تھا جو ہم نے یہاں پہ پورا امپلیمنٹ نہیں کیا، جس میں آپ یو آئی ٹیبل ویو یوز کر کے اس میں یہ رے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بٹ دا آئیڈیا از کہ آپ نے سارا کام یہاں کرنے کے بجائے سارا کام اے سنکرونسلی کر لیا اور اس کو بہت چھوڑا رکھا. اور بیکاز یہ بہت چھوٹا فنکشن ہے آپ کی اپلیکیشن کوئکلی رسپونڈ کرتی رہے گی. سو یہ کی آئیڈیا ہے جس وجہ سے ہم ملٹی تھریڈنگ یوز کرتے ہیں ود ویژول پروگرامنگ. یہاں پہ جو جی سی ڈی ہے اس کا ہم نے بڑا بیسک یوز دیکھا ہے. ہم نے ایک سنکرونس صرف انووک کیے، ان کو آپس میں چین کیا، ایک بلاک کے اندر ڈفرینٹ بلاکس یوز کیے، ڈفرینٹ ڈسپیچز کیے. اس میں اور بھی فیسلٹیز ہیں. فار ایگزامپل یو ہیو ڈسپیچ آفٹر، جس طرح ڈسپیچ سنک اور اے سنک ہے. ڈسپیچ آفٹر وچ وڈ ڈسپیچ سم تھنگ آفٹر اے فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم، جیسے ڈیلے کا میتھڈ تھا WPF میں. تو ڈیلے واز ویری یوزفل کہ آپ کہتے تھے کہ یہ کام ہے، یہ اسٹارٹنگ ہے اور مے بی 5 سیکنڈ بعد اس کی اینڈنگ ہو، تو یو کوڈ رائٹ اوے سے ڈیلے 5 سیکنڈ اینڈ اس کے بعد یہ کام کر لینا. سو ڈسپیچ آفٹر از ایگزیکٹلی لائک دیٹ. یو سے کہ یہ والا کلین اپ یا یہ آپریشن اتنے ٹائم بعد کرنا ہے اینڈ دیٹس ڈسپیچ آفٹر. سو اف یو وانٹ ٹو سے you want to show an image for 5 seconds, you show the image, use dispatch after, give it a block to remove the image. Now you don't have to worried about کہ 5 سیکنڈ بعد وہ image remove کیسے ہوگا. You already gave it and then you moved on. So dispatch after will take care of calling that block after 5 seconds. اسی طرح you can make group of tasks. You can say کہ یہ سارے blocks ہیں، ان سب blocks کو میں نے as a group deal کرنا ہے، یہ سارے فنش ہو جائیں. جس طرح ٹاسک کمبینیٹر سے یو کین میک ٹاسک ڈپینڈنسیز کہ یہ ٹاسک فنش ہو تو یہ چلے، انسٹیڈ آف کہ ہم ایک ڈسپیچ سنکس یوز کر کے اسے امپلیسٹلی ڈپینڈنسیز بنائیں. یو کیڈ ایکسپلیسٹلی سے ڈپینڈنسیز. تو یہ سارے فیسلٹیز یوز کر کے ہماری جس طرح سے پاورفل ملٹی تھریڈنگ ہم نے C# WPF میں دیکھی تھی، اس طرح کے فیچرز ہمارے پاس یہاں بھی موجود ہیں. اوور آل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آئی فون کی جو موبائلس کی ہم نے اگزامپل لی، اس پہ ایونٹ ڈریون کی جو ہم نے براؤزر میں لی، اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ جو ہم نے کنسیپٹ سمجھے ہیں C# اور WPF میں، انہیں C# اور WPF سے ایسوسیٹ کرنے کے بجائے ان فنڈامنٹل آئیڈیاز کو اپریشیٹ کریں جو یہاں پہ بھی ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. ملٹی تھریڈنگ کی ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ میں اتنی آپشن نہیں تھی، تو وی سو 2 ایگزامپلس. WPF میں
and we saw on iOS in mobile development. We saw the same concepts, mobile پہ بھی, browser میں بھی, اور desktop پہ بھی. And those concepts go to other languages as well. Many languages try to keep the model view controller pattern. They want to keep the view definitions کہ ایکچولی اسکرین پہ کیسے اپیئر ہونا ہے ان ڈیکلیریٹیو لائک HTML اور XAML اور zib, کہ جتنا اس کو کوڈ میں کرنے کے بجائے کہ ہم چیزیں کریٹ کریں اور اسکرین پہ پوزیشنس پہ ایڈ کریں, ہم اسے ڈیکلیریٹیولی لکھ سکیں, اتنا وہ ویو کو کسٹمائز کرنا ایزی ہو جاتا ہے. So that's the key takeaway of doing these multiple things, considering the mobile thing, considering the browser thing and the desktop thing, کہ آپ یہ اپریشیٹ کریں جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ٹریز ہیں, ان پٹ ٹری, ڈوم ٹری, یا یہاں پہ UI views کا ٹری, those ideas theme elements propagate up, جو آپ کے ایونٹس آتے ہیں, different kinds of events, touch events, mouse event, keyboards events, they are similar in different paradigms. They all bubble up, ان کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے, and we actually discussed these without any language at the very start. So اب ہم جو بیسیکلی کرنے جا رہے ہیں in the remaining time of this course, which is half the lecture, we'll actually go over کہ ہم نے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کورس میں کیا کیا سیکھا ہے. We started with simple C++. ہم بغیر کسی پری ریکوزٹس کے اسٹارٹ ہوئے تھے. ہم نے بالکل C++ میں we started making examples which required more than one input source, mouse and keyboard, or in two input sources. And we discovered the message loop paradigm. We refactored and we saw کہ کس طریقے سے message loop paradigm یوز کریں کہ آپ message loop سے and functions میں different events handle کر رہے ہیں, تو it becomes an easier way to represent that problem, scalable way جس میں آپ کوڈ کو ایزی طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. Then we took a step back and we started discussing event driven paradigm ہوتی کیا ہے. We discovered events. Now we wanted to know کہ events in general کیا ہیں. We took a real life example جس کا کسی UI کسی یوزر انٹرفیس سے تعلق نہیں تھا, اور وہاں پہ کیا ایونٹس ہوتے ہیں, سورسز کیا ہوتے ہیں, ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح سے آپ انہیں ریئیکٹ کرتے ہیں ریئل لائف میں. And then we mapped those concepts in a language. تو ہم نے جس طریقے سے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ریئل لائف کانسیپٹس کو, ریئل لائف پیراڈائمس کو آپ کی پروگرامنگ لینگویجز میں لے کے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ آپ کی ریئل لائف پیراڈائم کو کس طرح آپ کی لینگویج میں لے کے آ رہی ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ سورسز, ایونٹ ٹارگیٹس, ایونٹ ہینڈلرس, ڈفرینٹ ویز ٹو ریسپانس ٹو این ایونٹ, یہ سب ہم نے دیکھا. دین وی مووڈ ٹو سی شارپ. پھر ہم نے اس کے بعد کہا کہ اب ہم سی شارپ پڑھیں گے بیکاز اٹس اے ماڈرن لینگویج جس میں ہم نے یوز کرنا ہے. سی شارپ کی ہسٹری تھوڑی, جاوا سے کمپیریزن, ورچوئل مشین بیسڈ لینگویجز ان جنرل کیا ہوتی ہیں, گاربیج کلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے, یہ ساری ہم تھوڑا سا پلیٹ فارم بلڈ کیا. سی شارپ ہمیں کیوں اسٹڈی کرنی پڑی؟ اٹس فنڈامنٹلی اے ڈفرنٹ وی ایم بیسڈ لینگویج جو سی پلس پلس سے مور لائک جاوا. اگر آپ نے جاوا پڑھی ہو, سی شارپ پڑھنا وڈ بی ون ڈے ورک, بٹ ناٹ فرام سی پلس پلس. سی پلس پلس سے دیر آر سم میجر ڈفرینسز. وی سو دوز ڈفرینسز. ہم نے سی شارپ میں بیسک ایلیمنٹ اس کے لینگویج سینٹیکس دیکھا. دین وی موو ٹو ڈیلیگیٹس, ڈفرینٹ جو اس میں جس طرح سے انٹرفیسز ڈکلیئر کرتے ہیں, انہیریٹنس کرتے ہیں, پولیمورفزم کرتے ہیں. وی ڈسکسڈ آل دیز different facilities in C sharp, namespaces, اور یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے. اس کے بعد ہم نے C sharp سے جمپ لی WPF پہ. That was our next step. So our first step was C++ میں event driven understand کرنا. Next was event driven کے concepts کو understand کرنا without any language. Then we studied C sharp کے سارے language features, and then our next step was WPF. WPF میں ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن, اگین اس کی ہسٹری دیکھی, کیسے کیسے اس میں فیچرز ایڈ ہوئے, کیوں اس کا اتنا فوکس ہے ڈیکلیریٹیو ڈیزائن کی طرف, اور ڈیکلیریٹیو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں یوزنگ XAML. XAML کا فارمیٹ اور XAML کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. ہم نے اتنا ڈیٹیل میں HTML یا zip کو نہیں اسٹڈی کیا, بٹ اف یو سی the concepts would be pretty similar.
بٹ زیمل کو ہم نے تھورولی ڈسکس کیا کہ ہم کس طرح سے انٹرفیسز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. زیمل اونلی پروگرامس ہم نے بنا کے دیکھے. اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ تھا زیمل کو سی شارپ سے کنیکٹ کیا. تو زیمل اور تھوڑا سا پروسیجرل کوڈ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. ایک ہی پروگرام میں تھوڑی زیمل ہو اور تھوڑا سا پروسیجرل کوڈ ہو, تو وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرے گا. پھر ہم نے زیمل میں پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس دیکھا. ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے کس طریقے سے پراپرٹی سیٹ کریں. سو زیمل واز بیسیکلی کریٹنگ سی شارپ آبجیکٹس, سیٹنگ اٹس پراپرٹیز. ہم نے اس کو اس لیول پہ جا کے دیکھا کہ ریئلی زیمل کی اسٹیٹمنٹس کرتی کیا ہیں. دے کریٹ آبجیکٹس, دے سیٹ پراپرٹیز, اینڈ دیر واز پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس ٹو ڈو دیٹ. تو یہ ہم نے زیمل کی فل ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ یہ یو آئی ایلیمنٹ ٹری کیا ہوتا ہے, لاجیکل ٹری کیا ہوتا ہے, آپ کا ویژول ٹری کیا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ جو آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں وہ اسکرین پہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اسکرین پہ ایک ہائرارکی آف آبجیکٹس بناتے ہیں. اس کے پاس ایک آبجیکٹ ہے, وہ دوسرے آبجیکٹس کنٹین کرتا ہے, وہ مے بی فردر آبجیکٹس کنٹین کرے. اور یہ جو ہائرارکی آف آبجیکٹس ہے یہ آپ کا ایک لاجیکل ٹری اور ایک ویژول ٹری بنتا ہے. وائی دیر آر ٹو ٹریز, ریمبر وی ڈسکس دس ان ڈیٹیل. ایک ٹری ہے جو آپ کی زیمل فائل کی بیس پہ بن رہا ہے, اینڈ دین ایچ ایلیمنٹ کوڈ سے کہ اس کا اپنا ایک ٹری ہو جو ایکچوئل اس کی اسکرین پہ ریپرزینٹیشن ہو. سو یور ریئل ٹری کین بی مور ڈیٹیلڈ ود مور انفارمیشن دین دا لاجیکل ٹری. اس ٹری میں ڈفرینٹ آپ لاجیکل اور ویژول ایلیمنٹس جو پیرنٹ اور سبلنگس کو ایکسیس کرنے کے طریقے دیکھے. سو ناؤ یو ہیو فل کنٹرول آف زیمل نے جو آپ کا ٹری بلڈ کیا. ایٹ دس پوائنٹ آپ کے زیمل نے ایک ٹری بلڈ کیا, یو نو ہاؤ ٹو رائٹ پروسیجرل کوڈ ٹو ہینڈل دس ٹری. اس سے پہلے ہم نے یہ جو زیمل ایکس ایم ایل بیسڈ ہے, بالکل پلین سی شارپ میں ایکسکلوڈنگ زیمل ہم نے ایکس ایم ایل فائلس کو پروسیس کرنا, ڈیل کرنا, ایکس ایم ایل فائلس کا فارمیٹ, وہ اس لیے دیکھا تاکہ بعد میں زیمل کو ہم ٹوٹلی سمجھ سکیں اس میں کیا ایٹریبیوٹس اور چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیپینڈنسی پراپرٹیز. ڈیپینڈنسی پراپرٹیز آپ کو چینج نوٹیفیکیشنس دیتی ہیں, اور ڈیپینڈنسی پراپرٹی آپ کو جو سیکنڈ اس میں فیچر آپ کو جس طریقے سے پراپرٹی کی ویلیوز انہیریٹ ہوتی ہیں آپ کے پراپرٹی ایلیمنٹ ٹری میں, دیٹ واز دیئر سیکنڈ فیچر. سو ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کے بعد ہم نے اسپیسیفک ڈیپینڈنسی پراپرٹیز دیکھنی شروع کی, جس میں سب سے پہلے ہم نے سائزنگ, پوزیشننگ اور ٹرانسفارمنگ کی پراپرٹیز دیکھیں کہ سائز اور پوزیشن ایلیمنٹس کو کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ایک انٹرفیس بنا رہے ہیں. سو فرسٹ تھنگ از آپ اس پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو کیسے پوزیشن کریں گے. ٹرانسفارمس ہم نے ڈسکس کیے. ٹرانسفارمس اگین پوزیشن کو آپ رینڈر ٹرانسفارم یا سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, یا لے آؤٹ ٹرانسفارم سے کہ وہ کس جگہ پہ شو ہو, یعنی اس کی پوزیشن کو کسی ٹرانسفارم سے آپ چینج کر سکتے ہیں. یو کین اس کی اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں, اس کا اینگل چینج ہو جائے گا, اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں, اسکیل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ٹرانسفارمس سے ہم نے انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایونٹس, اور ایونٹس کو ہم نے ایک ایک ایونٹ کو لے کے کی بورڈ ایونٹس, ماؤس ایونٹ, ٹچ ایونٹس, ان کو لے کے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, کیونکہ فنڈامنٹلی ویژول پروگرامنگ از اباؤٹ ایونٹس. ایونٹس میں ایونٹس ببل کرتے ہیں آپ کے جو ایلیمنٹ ٹری پہ. پہلے وہ آپ کے ٹنل کرتے ہیں پری ایونٹس. اگر آپ کا ٹچ ہونے لگا دیر از اے پری ٹچ ایونٹ جو آپ کا ٹنل کر کے نیچے آئے گا, اینڈ دین ببل آپ کے اوپر جائے گا. سو ببلنگ اینڈ ٹنلنگ ہوتی کیا ہے, وی انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹ کہ کس طریقے سے آپ کچھ رسپونڈ نہیں کریں گے, رسپونڈ اس کے بعد آپ کے پیرنٹ کو چانس ملے گا, دیٹس ببلنگ. اور پیرنٹ رسپونڈ کرے گا اور اس کے بعد چائلڈ کو چانس ملے گا, دیٹس ٹنلنگ. سو ایونٹس ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں دیکھے. ٹچ ایونٹس میں ان پرٹیکولر ہم نے ڈیٹیل میں گئے, دیٹس اے نیو ہاٹ تھنگ. ہم نے ملٹی ٹچ ایونٹس دیکھے. دیر ور ہائر لیول مینیپولیشن ایونٹس, وہ ہم نے دیکھے. اینڈ دین دیر ور انرشیا ریلیٹڈ تھنگس, آپ کچھ سوائپ کرتے ہیں وہ سوائپ کنٹینیو ہوتے جائے. سو ایونٹس میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی, کس طرح سے اس کا ٹارگیٹ ہے, اس کی ایونٹ آبجیکٹ کو آپ کیسے ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, یہ ہم نے اسٹڈی کیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پینلس. پینلس کس طرح سے آپ کے یو آئی ایلیمنٹس کو کنٹین کرتے ہیں.
دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف پینلس وی ڈسکسڈ. سب سے سمپل تھا اسٹیک پینل, اس کے اندر چیزیں ڈالیں, وہ ایک کے اوپر ایک اور سائڈ بائی سائڈ لائن میں اسٹیک کر دیتا تھا. دیٹ واز دا سمپلیسٹ پینل. سو پینلس کا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ اسکرین سائز کے حساب سے ایکسپلسٹ کوآرڈینیٹس دینے کے بجائے آپ کوئی جینرک اپنے انٹرفیس کی اسپیسیفکیشن دیں جو ڈفرینٹ اسکرین سائزز پہ appropriately expand or collapse ہو جائے. Again an idea which is frequently repeated in different paradigms. in جو جاوا کی سوئنگ لائبریری ہے اس میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے, جو ہمارے HTML ہے اس میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے. سو آئیڈیا از کہ آپ ایلیمنٹس کی پوزیشننگ فکس کرنے کے بجائے یو میک اے کنٹینر وچ ڈیسائڈس کہ انہیں کس طرح سے اسپیس ملے. اس میں ڈفرینٹ طریقے تھے جس میں سے کنٹینر کچھ چیزیں ڈیسائڈ کر سکتا ہے, کچھ چائلڈ ڈیسائڈ کر سکتا ہے مجھے کتنی اسپیس چاہیے. We studied this mechanism in detail. Stack panel کے علاوہ ہم نے dock panel ڈسکس کیا جس میں ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ ہر طرف آپ چیزیں ڈاک کر سکتے ہیں اور کچھ سینٹر میں ڈاک کر سکتے ہیں. انفیکٹ ملٹیپل چیزیں ملٹیپل سائٹ پہ آپ ڈاک کر سکتے ہیں. دیر واز ریپ پینل جس میں ایک لینتھ کے بعد ریپ اراؤنڈ ہو جاتا ہے. اینڈ دین گریڈ ہم نے ڈسکس کیا. گریڈ واز دا موسٹ یونیورسل جس میں آپ ڈفرینٹ ارینجمنٹ میں اپنی چیزیں فکس کر سکتے ہیں. گریڈ سیپریٹر ایک لائن ہو سکتی ہے جسے یوزر ماؤس سے موو کر سکے. یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف پینل سے ڈفرینٹ کائنڈز آف یو آئی ایلیمنٹ کنٹینرس تھے. اینڈ دا سمپلسٹ ون, دا پلین ون واز کینوس. کینوس جس میں ہم چیزیں صرف ایک اینٹیٹی ڈال سکتے ہیں بٹ دیر ور ڈفرینٹ ٹرانسفارمس جس میں اپلائی کر کے اس کے اپنے یوزز تھے, وہ بھی ہم نے دیکھے. کنٹینٹ اوور فلو پینلس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز ایسوسیٹیڈ ہے. آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈائنامک سائز ہوگا, پری فکس نہیں کر رہے کچھ بھی کہ کون سا آئٹم کس جگہ پہ پلیس ہونا ہے, یو ہیونٹ فکس دیٹ. سو دین کنٹینٹ کین اوور فلو. اوور فلو ہوگا تو آپ نے کلپ کرنا ہے, کنٹینٹ کٹ آف کرنا ہے, یا اسکرال کرنا ہے کہ آپ یوزر کو اسکرال بار دے دیں, یا اسکیل کرنا ہے کہ سارے کا سارا کنٹینٹ چھوٹا یا بڑا ہو جائے. دوز ور ڈفرینٹ آپشنس وہ ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھی. سو کس طریقے سے ویژولی آپ یو آئی ایلیمنٹس کو ڈائنیمیکلی پلیس کر سکتے ہیں یوزنگ پینلس, اور اس کے بعد اگر وہ ونڈو بہت چھوٹی ہے جس میں وہ کنٹینٹ پورا نہیں آ رہا تو کنٹینٹ اوور فلو کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. دوز ور دا ٹاپکس وی ڈسکسڈ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کمانڈس. کمانڈس آپ کے پاس جو کامن کمانڈس ہیں کٹ کاپی, ان کے لیے کس طرح سے جو کمانڈ کا ایک ورب ہے وہ اویلیبل ہے, اور یوزنگ دا کمانڈ ورب آپ ایک یو آئی بٹن کو اور ایک ٹارگیٹ آف کمانڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک کٹ کاپی پیسٹ کا بٹن بنائے اور اس کے ساتھ ایک ٹیکسٹ باکس سے کنیکٹ کیا تھا اسے, اور وہ کٹ کاپی پیسٹ اس ٹیکسٹ باکس میں افیکٹ کر رہے تھے. اینڈ وی روٹ نتھنگ, ہم نے صرف زیمل میں انہیں کنیکٹ کر دیا تھا. اینڈ دس واز آل میڈ پاسبل بیکاز آف کمانڈس. ہم نے ایک کمانڈ راؤٹنگ بنا دی کہ کمانڈ کا کنسیپٹ ہے جو کچھ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, اینڈ دین کچھ اسٹینڈرڈ کمانڈس ہیں کٹ کاپی پیسٹ, اینڈ دیر آر ہنڈریڈس ادر جو ہم نے دیکھی تھی, اس کی لسٹ دیکھی تھی. سو وی کین کنیکٹ آل دوز کمانڈس بٹوین کمپوننٹس. تو اسٹینڈرڈائز کمانڈس کا یہ فائدہ تھا. آور نیکسٹ ٹاپک واز ریسورسز. ریسورسز ہم نے اسٹڈی کی. دیر آر ٹو کائنڈس آف ریسورسز, بائنری ریسورسز اینڈ لاجیکل ریسورسز. بائنری ریسورسز آپ کی امیج فائلس وغیرہ جو ریئلی آپ کی ایگزی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, either as part of XZ or outside the XZ, but آپ نے ان کا ریفرنس ایڈ کیا ہے. اینڈ لاجیکل ریسورسز جو آپ کی زیمل فائل کے اندر ریسورسز ڈیفائنڈ ہیں اور وہ ریسٹ آف دا زیمل فائل ان کو یوز کر رہی ہے. اگین ریسورسز اے کانسیپٹ جو پریٹی مچ ہر دوسری لینگویج, ویژول لینگویج, کیونکہ ویژول لینگویجز میں آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. یو نیڈ امیجز, فونٹس اینڈ ادر تھنگز, آئکنس. سو آئی او ایس کے کیس میں فار ایگزامپل آپ کا ایک اپلیکیشن بنڈل ہوتا ہے which is a directory which contains all those things and that is presented as an app which is really a directory. یہاں پہ آپ کی ایگزی کے اندر کچھ ریسورسز ہو سکتے ہیں, کچھ باہر ہو سکتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کے کیس میں you have to separately fetch all your resources, your linked image files. اگر آپ کے HTML سے کنیکٹڈ ہیں you don't have to manually fetch them, براؤزر فیچ کر لے گا. اور اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ سے کچھ لوڈ کرنا ہے you can load that as well. So that concept was, وہ ریسورسز کا کانسیپٹ بھی ہم نے ہر جگہ دیکھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیٹا بائنڈنگ, اینڈ ڈیٹا بائنڈنگ واز اے ویری پاورفل فیچر. کیا فیچر تھا کہ آپ اپنے یو آئی ایلیمنٹس کو ڈائریکٹلی ڈیٹا سورسز سے بائنڈ کر سکتے تھے.
سو یو نو لانگر نیڈیڈ ٹو رائٹ کوڈ جسٹ کہ ایک سورس سے ڈیٹا اٹھائیں اور یوزر میں ڈسپلے کریں, یا ڈسپلے کی چینج اٹھائیں اور سورس میں اپڈیٹ کریں. سو بائنڈنگ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یو جسٹ سیٹ اپ دا کنیکشن بٹوین اے ویژول ایلیمنٹ اینڈ اے ڈیٹا سورس. اگین اے کنسیپٹ وچ از ریپیٹیڈ ان اے لاٹ آف لینگویجز. سو ہم یہ جو ابھی ریویژن کر رہے ہیں ٹاپکس کی, ناؤ وی آر ایٹ اے لیول, ہم ان سب کو سمجھ چکے ہیں. ناؤ وی کین ٹاک اباؤٹ کہ یہ کانسیپٹس کتنے ریپیٹیڈ یوز ہوتے ہیں. ڈیٹا بائنڈنگ از اے ویری ریپیٹیڈ کانسیپٹ, بہت لینگویجز میں ملے گا, بہت پلیٹ فارمس میں ملے گا. اینڈ دا آئیڈیا از دا سیم. یو ہیو اے ویژول ایلیمنٹ, یو ہیو اے یو آئی ایلیمنٹ, اینڈ you connect some data source to it. So changes in the UI element directly change the data source, and the element directly fetches data from the data source. You don't just write code to connect the two. ان کو connect ہر وقت نہ کرنا پڑے. So binding میں there was a source object, source property, target object, target property, and those two properties were connected. There was some change notification mechanism required جو ہمیں dependency properties سے مل گیا, اینڈ دین اس کے بعد یہ کنیکٹ ہو گئے. بائنڈنگ کلیکشن سے کرنے کا ہم نے دیکھا بینیفٹ, پوری کلیکشن کا ڈیٹا ڈسپلے ہو گیا. وی میڈ ایون ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیسز یوزنگ اٹ. ہم کلیکشن میں سے ایک ایلیمنٹ کو ڈسپلے کر سکتے تھے. ہم نے کلیکشنس کے اوپر سارٹنگ, فلٹرنگ, گروپنگ یہ آپریشنس کر کے دیکھے کہ ہم کلیکشن کا ڈیٹا ڈسپلے ہونے کے لیے سارٹ ہو جائے یا گروپ ہو جائے. ہم نے ڈیٹ پہ گروپنگ کی فار ایگزامپل. سو یہ ساری فیسلٹیز ہمیں ڈیٹا بائنڈنگ کے تھرو اویلیبل تھیں, اور ڈیٹا بائنڈ کر کے ہم نے کلیکشن میں شو کر رہے تھے. اینڈ دین وی فاؤنڈ کہ ریئلی کلیکشن اور ڈیٹا کے درمیان ایک ویو آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ آبجیکٹ ہیز آل دوز فیسلٹیز, گروپنگ, سارٹنگ, اینڈ اٹ آلسو ہیز اے کرنٹ انڈیکس پراپرٹی. سو وی میڈ 3 اسکرال لسٹ باکسز جن کے سلیکشن ساتھ ساتھ چینج ہوتی تھی, بیکاز ان سب کی سلیکشن ویو آبجیکٹ میں کانٹینٹ تھی. تو یہ ویو آبجیکٹ ہم نے ڈائریکٹلی بنا کے اور اسے مینوپولیٹ کر کے دیکھا. وی ٹاکڈ اباؤٹ کریٹنگ اے ڈیٹا کانٹیکسٹ جس کو آپ پھر بائنڈنگس میں یوز کر سکیں ان XML فائل. ایک اگر آپ ڈیٹا ٹیمپلیٹ بنائیں تو آپ کو ڈیٹا کانٹیکسٹ امپلیسٹ ملتا ہے. ڈیٹا ٹیمپلیٹ سے آپ باؤنڈ ڈیٹا کا ڈسپلے اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا بائنڈ کیا, کلیکشن سے آپ کو کوئی آئٹم آ رہا ہے, بٹ یو وانٹ اٹ ڈسپلیڈ ان اے ڈفرینٹ وے. So data templates allow you to do that. And data templates are a feature which is very common. بہت ساری لینگویجز آپ کو ڈیٹا ٹیمپلیٹ دیتی ہیں کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ اسپیسیفائی کر دیں اور پھر سورس سے ڈیٹا فل ہو کے اس میں فل ان ہو جائے. بہت ساری ویب لینگویجز, بہت ساری سرور سائڈ ویب لینگویجز بھی آپ کو اس قسم کا سپورٹ دیتی ہیں کہ آپ ایک HTML میں ٹیمپلیٹ, ڈیٹا ٹیمپلیٹ بنا دیں اور اس کی بائنڈنگ رن ٹائم پہ ہو, یا اس کی ڈفرینٹ روز کسی ٹیبل کی شو کرنی ہے HTML میں اور ان کی ڈیٹا بائنڈنگ رن ٹائم پہ ہو. اٹس اے ویری ریکرنگ پیٹرن. کیوں؟ بیکاز اٹس آئسولیٹس دا ویو کمپوننٹ کہ ایکچولی ڈیٹا ڈسپلے کیسے کرنا ہے فرام دا ماڈل کمپوننٹ کہ ایکچولی ڈیٹا کنٹین کیسے کرنا ہے. سو کنٹینر اور اسے کنیکٹ کرنے کے لیے وی یوز اے ڈیٹا ٹیمپلیٹ اور وہ اس کو اپروپریٹ ویو دے دیتا ہے. اس کے بعد وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیٹا پرووائڈرس, جس میں ہم آبجیکٹ اور XML ڈیٹا پرووائڈرس کو ہم نے ڈسکس کیا. وہ ہمیں کیا فیسلٹی دیتے ہیں ایگزسٹنگ XML سورسز کو ایز اے ڈیٹا سورس یوز کرنے کے لیے. دین وی کیم ٹو دا کنکرنسی ٹاپک, اینڈ دا کنکرنسی ٹاپک از ریئلی امپورٹنٹ ٹو کیپ ایپلیکیشنز انٹریکٹیو. یہ میں بہت بار ری ایمفیسائز کر چکا ہوں کہ کنکرنسی از ریئلی امپورٹنٹ بیکاز وداؤٹ کنکرنسی یو کانٹ میک مینی انٹریکٹیو ایپلیکیشنز. آپ کو کسی لیول پہ جا کے کوئی کام بیک گراؤنڈ میں کرنا ہوگا. اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ یور ایپلیکیشن ول سیم ایز یہ اسٹک ہو گئی ہے. In reality, it would just be doing some long tasks which it should have been doing in the background. Concurrency ہم نے threads کے ساتھ سب سے پہلے کر کے دیکھی. Then we discussed its disadvantages. کوئی بہت چھوٹا کام کرنا ہے, thread creation کا اوور ہیڈ ہے. Then we talked about thread pools. And then eventually we talked about tasks. Tasks ہمیں کیا benefit دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک کام کو ایک ٹاسک کی طرح ریپرزینٹ کریں. ہم نے ایک ٹاسک کمپلیشن سورس کی بات کی وچ از ناٹ ریئلی اے ٹاسک بٹ ریپرزینٹنگ سم لانگ رننگ ٹاسک ایز اے ٹاسک. اس کے اپنے بینیفٹس تھے کہ آپ نے کوئی آئیو باؤنڈ کام کرنا ہے اینڈ سم ون ایلس وانٹس ٹو ویٹ آن دیٹ, تو اس کو ایک ٹاسک ریپرزینٹیشن دے دیں سو اٹ کین ویٹ آن دیٹ.
تو ٹاسک کے ساتھ ہم اس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کر کے دیکھی. سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ کی بات کی, جس سے ہم یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ ہم یو آئی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی ٹاسک ڈیزگنیٹ کریں گے تو وہ یو آئی تھریڈ پہ چلنا ہے, یا کسی اور سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ میں کریں گے تو وہ پیرلل چلنا ہے. تو سیم تھریڈ لینا ہے یا نہیں لینا, یعنی اگر میں یو آئی تھریڈ ہی لینا ہے, آئی ہیو ٹو یوز اے سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ٹو انشور دیٹ. سنکرونس ورسز اے سنکرونس کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی. دین وی موو ٹو ریئل پیرلزم کہ ہمیں ایکچولی اگر پیرلل کام کرنے ہیں. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹاسک پیرلل لائبریری. اس میں ہم نے کورس گرینڈ اور فائن گرینڈ سنکرونائزیشن کی بات کی. ہم نے سی شارپ کا اے سنک اور ویٹ کی ورڈس کی بات کی کہ کس طرح ہم کسی میتھڈ کو اے سنک ڈکلیئر کر دیں اور پھر اویٹ کر دیں کوئی ٹاسک, تو ایکچولی اسے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا وی کوڈ آلریڈی ڈو اٹ ان سی شارپ 4.0 بٹ دا کوڈ از مچ مور. اور اس سارے میں ہم نے یہ انانیمس میتھڈز اور اسے کیپچر ویریبلس کیپچر کرنا دیکھا, وچ وی آلسو سو ان جاوا اسکرپٹ اینڈ آبجیکٹیو سی, وچ از آلسو اے ریکرنگ کنسیپٹ ان ماڈرن لینگویجز. انانیمس میتھڈ جو ویریبلس کیپچر کر لیتے ہیں, وی یوز دیٹ, اور اس کی ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں. ٹاسک کمبینیٹرس دیکھے, وین آل, وین اینی, جو کہ ڈفرینٹ ٹاسک کو کمبائن کر کے فنش کرتے تھے جب ان میں سے کوئی اینی فنش ہو جائے اور آل فنش ہو جائے. کنٹینیویشنس دیکھی, جو ٹاسک کے کمپلیٹ ہونے پہ کوئی کام ہونا ہے, اینڈ وی سو اے وے کہ ہم کنٹینیویشن ہماری یو آئی تھریڈ پہ چلے. تو دیٹ واز ویری یوزفل کہ ہم کوئی کام ڈفرینٹ تھریڈ پہ کریں اینڈ دین کنٹینیویشن یو آئی تھریڈ پہ چلے. وی سو اے وے ٹو ڈو دیٹ ان آبجیکٹیو سی وتھ جی سی ڈی, جس میں ہم مین تھریڈ لے کے اس پہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے. ہم نے پیرلل انووک, فور اور فار ایچ دیکھا, جو ریئلی پیرلل ٹاسک کر رہے تھے. کنکرنٹ کلیکشنس دیکھیں وچ ور آپٹیمائزڈ فار کنکرنٹ آپریشن. سو آپ کو ہر بار انہیں لاک کر کے نہیں ایکسیس کرنا, بٹ فار نان کنکرنٹ آپریشن دے آر ناٹ آپٹیمائزڈ بیکاز دے آر ریئلی لسٹ انسٹیڈ آف آپٹیمائز اسٹرکچرز. انہیں ایک لسٹ کی طرح رکھا ہے تاکہ فیور لنکس ہوں, فیور اٹامک اپڈیٹس کرنی پڑیں, بٹ دے آر ویری یوزفل ان کنکرنٹ سینیریوز جہاں پہ ملٹیپل تھریڈس کو کوئی کامن ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہو. This was the time when we started discussing JavaScript and really started talking about recurring concepts. So this course wasn't really about C# and WPF, although that was the main area. If you see, hum bahut zyada area se discuss karte rahe, but we started discussing JavaScript with the emphasis on recurring concepts. JavaScript ki history dekhi, jQuery dekhi. So we actually did learn in 4 lectures on JavaScript, so that you can program in JavaScript, like you can write jQuery, you can write JavaScript, you can write event handlers in Java. اس میں کس طرح سے آپ AJAX کر سکتے ہیں, which is the modern websites, جس میں آپ سرور سے ڈیٹا فیچ کر کے ویب سائٹ اپڈیٹ کریں. jQuery allowed you a very effective way to select something on the web page using a selector and then update. Update meant HTML اپڈیٹ کریں یا اس کی attributes ایلیمنٹ اپڈیٹ کریں یا ایٹریبیوٹس اپڈیٹ کریں, نیا کانٹینٹ ایڈ کریں, ریپلیس کریں, ریموو کریں, اس سارے کے ڈفرینٹ فنکشنس دیکھے. اینڈ دین دا ایونٹس کیسے ہک کر سکتے ہیں. سو ایونٹ ہوکنگ واز آلسو سملر. آپ کو سلیکٹ کریں اینڈ دین ٹیل کہ اس ایونٹ پہ کیا کرنا ہے. سو اٹ jQuery ٹرائی ٹو میکس تھنگس سمپلر. آٹومیٹڈ لوپنگ تھی اس میں, چیننگ تھی, اور یہ ڈفرینٹ اس میں ایونٹس کے کانسیپٹ تھے. بٹ فنڈامنٹل جو کانسیپٹس تھے, طریقے ڈفرینٹ تھے, بٹ فنڈامنٹل کانسیپٹس ایونٹس کے وہی تھے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ آئی فون اینڈ موبائل پروگرامنگ. سو اگین دس موبائل پروگرامنگ از ناٹ اباؤٹ آئی فون اونلی, دا کنسیپٹس آر دا سیم فار ادر لینگویجز. اگین آئی فون کی ایگزامپل تھی بیکاز اٹس پاپولر, بٹ یو شوڈ نو کہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو رائٹ اسائنمنٹس ان آئی فون بیکاز اٹ ریکوائرز اے میک, بٹ وی ڈسکس دا کی آئیڈیاز. And it was also an interesting example because it's a new language. It's a new language, Objective-C, but the ideas are the same. We saw events کس طرح سے جاتے ہیں, we saw اس میں UI element tree کیسے بنتا ہے, interface builder zip file بناتا ہے. So at this point, I really expect you to understand the underlying concepts. Not that you say کہ I know C# or I know jQuery. That's not that you should know. آپ کو اس پوائنٹ پہ ان میں کانفیڈینس ہونا چاہیے, بٹ دیٹس ناٹ دا ریئل ٹیک اوے. دا ریئل ٹیک اوے آر دا فنڈامنٹل آئیڈیاز. دا فنڈامنٹل آئیڈیاز دیٹ آر ریکرنگ ان ایوری لینگویج دیٹ یو پک.
those are the things that should be your takeaway from this course. You should know UI elements tree میں organize کیوں ہوتے ہیں, ایونٹس کو ببل کرنے سے implementation easier کیوں ہوتی ہے, why do we move everything to XAML, because یہ MVC architecture میں we are trying to do a separation between viewer and model in everything that we discussed. And why is concurrency important in visual applications? That's the key takeaway. For the future, I expect you pick a language or you pick a new paradigm, you pick, for example, Java Swing library, and you are able to map those concepts. That's what I expect from you in the future. Or you pick up some event-driven visual language that's maybe not yet released. And when it's released, you pick its introduction and you are again able to map it. You are able to map it. How do I make a model in here? How do I make a view in here? Which classes are controller classes? Which are view classes? How do I store my data? You should be able to ask those questions and you should be able to expect their answers. How is interface designed and kept separate from my real code? My code which does my business logic. How can I keep that separation? How can I make concurrent tasks so that I can make my applications interactive? You should already know what things should be done in a separate task, how to keep your application interactive. The only thing you should be asking from a new language you are learning is how to do that particular concept in this language. That's the how, that's the mechanical thing, that's what manuals are for. But you should have a good grasp on your fundamental concepts of event-driven programming, of interactive user programs, of visually appealing applications. That's what I expect from you, and hope you can achieve that, and I hope you all the best in your future endeavors. Best of luck, and Khuda Hafiz.